ہر اشارہ ہٹانا ممکن تو ہے نہیں، یعنی پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ کوئی انسان جو ڈرگ کرتا ہے یا کسی کو فوڈ کا مسئلہ ہے تو ساری جو برگر والی دکانیں بند کر دی ہے. تو جب ہر اشارہ وہ ممکن نہیں ہے اس کو ہٹانا، تو پھر کیا حکمت عملی اپنائی جائے؟ دیکھیے، ایک تو پکی بات ہے کہ ہر اشارہ مٹانا یا اس سے بچنا یا اس کو اوائڈ کرنا مشکل ہے. دوسری بات ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں کیا جا سکتا. تو ابتدائی طور پر آپ اور آپ کی فیملی اور آپ کے دوست احباب مل کے کچھ آپ کو پاؤں پہ کھڑا ہونے کا موقع دیتے ہیں، لیکن اصل کام اشارے ہٹانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو چیز متاثرہ ہے یا کمزور ہے اس کو تگڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے مرکز تجلیات، یعنی ہمارا یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے جس کو تگڑا کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اونچے مقام پہ رکھا ہے. اور یہ جو ایڈکشنز کا سافٹ ویئر ہاؤس ہے اس کو نچلے مقام پہ رکھا ہے. تو آخر کار جو ہے ہم اسے تگڑا کر سکتے ہیں، یعنی اپنے جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں ہیومن برین یا ہیومن ماسٹر مائنڈ کہتے ہیں، اس کو ہم کوئی بھی نام دیں. تو جب اس کو تگڑا کرتے ہیں اور جب ہم کوئی ٹیکنیکس سیکھتے ہیں، جب ہم کوئی لرننگ میں سے گزرتے ہیں، تو اس کے پھر 3 حصے ہیں. پہلی چیز ہے کہ جب تازہ تازہ ہمیں معلومات ملتی جی ہے کہ یہ طریقہ ہے کریونگ سے بچنے کا، تو ہمیں بڑا کانفیڈنس ہو جاتا ہے، اور اس سے کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جس سے کہ ہماری موٹیویشن ہائی ہو جاتی ہے. لیکن یہ بہت ٹیمپریری چیز ہوتی ہے. جو کیمیکلز بہتے ہیں ہمارے دماغ میں چشموں کی طرح، ان کیمیکلز سے جو تبدیلی آتی ہے وہ بہت عارضی ہوتی ہے، وہ چند گھنٹے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے سلسلہ. لیکن جب ہم اسے ریپیٹ کرتے رہتے ہیں لرننگ کو، اور اس سے ہمارے خیالات بنتے ہیں، ہمارے نظریات بنتے ہیں، تو وہاں پھر برین میں جو خلیے ہیں ان کے آپس میں کنیکشنز بنتے ہیں. برین میں جو خلیے ہیں وہ ادھر ادھر کے جو دوسرے خلیے ہیں ان کی مدد طلب کر لیتے ہیں، وہ ان سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. برین کے مختلف حصے جو ہیں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے خاندان کے افراد ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. اور یہ جو تبدیلی آتی ہے، جو سبق پکا ہو جاتا ہے، جب آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جب رٹا لگ جاتا ہے، تو پریکٹیکل آ جاتا ہے. تو بہت ساری یہ تبدیلی جو ہے نا، یہ اسٹرکچر کی تبدیلی ہے جس میں بہت سارے ایسی شاخیں نکل آتی ہیں نیورونز میں سے، یعنی خلیوں میں سے، جو دوسرے خلیوں کے ساتھ جا کے تو چونچیں لڑانا شروع کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے زیادہ پائیدار ہوتی ہے. لیکن جب ہمارا عمل اس میں شامل ہو جاتا ہے پریکٹیکل آ اور جاتا ہے. ہم خواہش کو یا تمنا کو، اس طرح کی جو کریونگ ہمارے اندر جنم لیتی ہے، جو طلب یا چنگاری آتی ہے، اور ہم اس کو پولائٹلی اس کا رخ موڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم فنکشنل چینج کہتے ہیں، جو ایک پکی دیر پا تبدیلی ہے. جو 10-20 سال جن لوگوں کو ہو گئے ہوتے ہیں نشہ چھوڑے ہوئے، تو وہ بتاتے ہیں کہ اب بھی کبھی کبھی مستی آتی ہے لیکن ہم اس کا رخ دوسری جانب موڑ دیتے ہیں. تو ایک کیمیکل چینج ہے، جی، اور ایک چینج جو ہے نیورولن چینج. وہ اسٹرکچرل چینج ہے، اور ایک فنکشنل چینج ہے. تو ان 3 چیزوں سے ہمارا دماغ تبدیل ہوتا ہے، اور یہ جو تینوں میں سے کوئی بھی پروسیس ہو، اس کے بعد ہمارا دماغ پہلے جیسا نہیں رہتا. جیسے آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کریونگ کے جی بارے میں، تو ہمارا دماغ، یعنی پہلے سننے جیسا نہیں. والوں کا دماغ پہلے جیسا نہیں رہے گا. تو ایک کیمیکل چینج آج ہی آئے گی. پھر اگر وہ اس ویڈیو کو یا اس حصے کو بار بار دیکھیں گے اور ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی، تو اور پھر اسٹرکچر بدلے. کچھ گوگل پہ جائیں گے، کچھ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں گے اور ان باتوں کو ریکنفرم کریں گے، تو پھر اسٹرکچرل چینج آئے گی. اور اس کے بعد پھر ان کے فنکشن عادت میں بن یا جائے گی. عمل میں وہ چیز آئے گی. لیکن جب کوئی کام آغاز ہو جاتا ہے، تو جب کیمیکل چینج آتی ہے، اسٹرکچرل چینج آتی ہے، یا پھر فنکشنل چینج آتی ہے، تو دماغ پہلے جیسا نہیں رہتا، وہ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے.